السلام علیکم ویئرس، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ٹاپک ہے وہ ہے کشف القبور، یعنی اہل القبور سے کس طرح سے بات کی جاتی ہے۔ ایک بھائی نے کمنٹ میں یہ سوال پوچھا ہے، تو اس لیے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے۔ کشف القبور کی دعوت کا تذکرہ بہت سارے اولیاء کرام میں مشہور ہے، اور مشہور و معروف ہستی حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتب میں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ اس وقت کی جاتی ہے جب آپ کو کوئی زندہ ولی نظر نہ آئے، کوئی رہنما نظر نہ آئے، کوئی گائیڈنس آپ کو میسر نہیں ہے، اس وقت کشف القبور کا عمل کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے بھی اسماء ہیں اور قرآن مجید کی جتنی بھی آیات ہیں، حروف ہیں، سب سے مکاشفہ ہوتا ہے۔ اگر ایک حرف سے کشف یا حاضرات ہوتی تو پھر یہ حاضرات پہ کتابیں کیوں لکھی گئی ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے حروف سے حاضرات یا کشف ہوتا ہے۔ بہت سارے مشاہدات ہیں دوستوں نے جو شیئر کیے، ان میں سے ایک دوست نے بتایا کہ اس کا ساتھی ڈیوٹی پہ پہرا دے رہا تھا اور قرآن مجید پڑھ رہا تھا، خاص طور پہ سورہ یاسین مبارکہ۔ تو وہاں نزدیک جو قبرستان تھا، اس کی قبریں پھٹنا شروع ہو گئی، اور وہ جو پڑھ رہا تھا اس کو اس کا مشاہدہ ہو رہا تھا۔ جو دوسرا اس کا ساتھی وہاں پہ پہرا دے رہا تھا اس کو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ جو پڑھ رہا تھا اسی کو مشاہدہ ہو رہا تھا، اور وہ ڈر و خوف کی وجہ سے اس نے پڑھنا پھر بند کر دیا۔ اسی طرح سے جو دوسرے بھائی یا دوست ہوتے ہیں، جب وہ قبرستان میں جاتے ہیں، فاتحہ خوانی کے علاوہ دوسری قرآن مجید کی آیات پڑھتے ہیں، تو وہ وقت اور ساعات اگر اس سے میچ ہو جائیں اور لمحات میچ ہو جائیں، اور اس قرآن مجید کے پڑھنے سے جو نورانیت کا نزول ہوتا ہے، اس کی وجہ سے جو غیب کے دروازے ہیں، جو اسپرچوالٹی کے ڈورز ہیں، وہ اوپن ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور عالم برزخ کا مشاہدہ ہونے لگتا ہے۔ وہ صرف اس کو نظر آئے گا جو پڑھتا ہے، اور وہ اس کو قبریں پھٹنا شروع ہوگی اور لوگ وہ خود جو ہے اس کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ڈر و خوف سے اس کو پھر بند کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ عمل تو کرتے نہیں، ایسے خود بخود ان کے سامنے سے وہ پردے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے لوگوں کے مشاہدات ہیں جنہوں نے مجھ سے تذکرہ کیا۔ اب آتے ہیں کہ سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ جب کبھی ملک و ملت میں کوئی مصیبت آ جائے یا کوئی پریشانی آ جائے، تو اس وقت قبر والے سے جو ہے وہ دعوت دی جاتی ہے۔
صاحب قبر کو۔ اب اس کے لیے بھی کچھ چیزیں سمجھنا ہوتی ہیں کہ آدمی کو نالج ہو، بغیر نالج نہیں جائے۔ اور پھر وہاں پہ جو ہے اس کے چاروں کونوں پہ اذان دی جاتی ہے اور سورہ مزمل کو پڑھا جاتا ہے۔ وہ لوگ اس کو کریں جس کا دنیا سے تعلق ختم ہو، وہ نہیں کہ جو دنیا دار ہوں۔ آپ اکثر لوگ جو ہیں وہ پیسے کمانے کے لیے عملیات کرتے ہیں یا اس طرح کی باتیں، تو یہ پھر ان کے لیے یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ پھر وہ لوگ جب جاتے ہیں کسی مزار پہ تو چاروں کونوں پہ اذان دیتے ہیں اور سورہ مزمل پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ تو صاحب روح جو ہوتا ہے، کوئی روح کسی کو نقصان نہیں دیتا۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ کوئی روح کسی کو ویسے کوئی نقصان نہیں دیتا۔ پھر وہ صاحب روح جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار مقدس میں جا کے اور سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتا ہے کہ یہ آپ کا جو ایک امتی ہے یہ مجھے اٹھا رہا ہے اور مجھے جو ہے یہ تسخیر کرنا چاہتا ہے، آپ کا کیا حکم ہے؟ تو جب حضور علیہ السلام اس کی نسبتیں دیکھتا ہے، اس کو جانتا ہے کہ یہ نسبت ہے، یہ اولیاء کرام کے سلسلے سے ہے یا اشا آدمی ہے، تو اس کو اجازت دیتا ہے کہ ٹھیک ہے تو اس کو پھر اس کی جو ہے مدد کر۔ تو پھر اس کو وہ روحانی طور پہ سارے مدارج اس کے طے کرا دیتا ہے۔ لیکن یہ پرخطر طریقہ ہے، ہر آدمی اس کو نہیں کر سکتا۔ اب دوسرا خطرہ جو ہوتا ہے وہاں پہ جو مزارات پہ جا کے کرتے ہیں، تو مزارات جو ہوتی ہیں وہاں پہ اچھے اور برے جنات، شیاطین بھی آتے ہیں، مسلمان جنات بھی آتے ہیں، ہر ایک طرح کے جو ہیں وہاں پہ آتے ہیں۔ وہ وہاں پہ لوگوں کو دھوکہ دے کے کوئی بھی صورت بنا کے وہاں پہ اور اس کو کوئی بھی مطلب دھوکہ دے سکتے ہیں۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ قرآن مجید میں بھی لکھا ہے کہ تفاسیر میں اس کی وضاحت علماء نے کی ہے کہ یہود و نصارہ انبیاء علیہ السلام کی مزاروں پہ جو ہے وہ سنبھالتے تھے اور اس کو جو ہے ذریعہ معاش بنا لیتے تھے۔ آج کل پاک و ہند میں بھی یہی حالات ہیں کہ مزارات پہ جو ہیں وہ کرتے ہیں۔ کسی بزرگ یا مزار، صاحب مزار جو ہوتا ہے، وہاں پہ اگر غلط کوئی چیز کی جائے جیسے ڈھول گانا بجانا یا مہندی لگانا وہاں پہ دیواروں پہ یا اس طرح کی دوسری خرافات کی جاتی ہیں، اس سے ان بزرگ ہستیوں کو یا ارواح مقدسہ کو تکلیف ہوتی ہے۔ دعوت قبر جو ہوتی ہے وہ دی ہی اس کی جاتی ہے جو خاص طور پہ بلند مقام رکھتے ہوں، یعنی قطب ہوں، غوث ہوں، مشہور معروف اولیاء کرام ہوں، ان کی مزارات پہ جا کے عبادت کر کے یا ان کی مزارات پہ عمل کیا جاتا ہے، نہ کہ عام یا ان پڑھ یا کسی اور جو ہے غیر مسلم کی جو ہے قبر پہ نہیں پڑھا جاتا۔ اب دوسری بات آتی ہے کہ مزارات پہ عام لوگوں کے لیے کیا حکم ہے۔ عام لوگوں کے لیے یہی حکم ہے کہ وہ وہاں پہ جائیں، ایصال ثواب کریں اور پھر جو وہاں اگر کھانا وغیرہ کسی کو پیش کر رہا ہے غربا میں تو وہ کریں اور پھر واپس آ جائیں۔ عام لوگوں کے لیے یہی ہے۔ جو خاص لوگ ہیں، جو اہل طریقت ہیں، ان کے لیے یہ ہے کہ وہ اگر وہاں جائیں تو مراقبہ یا دھیان کریں۔ دھیان کرنے سے ان کو وہاں پہ جو ہے ان سے ملاقات ہو سکتی ہے۔
اب اس کے لیے جو خاص چیز ہے وہ بات یہ ہے کہ مزارات پہ کچھ لوگ جیسے بلند آواز میں قرآن مجید پڑھتے ہیں یا بلند آواز میں نعت شریف پڑھتے ہیں، تو وہ دوسروں کی جو پڑھتے ہیں، دوسرے لوگ جو قرآن شریف پڑھتے ہیں ان کو ڈسٹربنس ہوتی ہے، تو اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی بھی بزرگ یا ولی اللہ کی مزار پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ کوئی سجدہ وغیرہ نہیں کرنا ہے، یہ طریقہ کار ہے۔ اور اب آتے ہیں کہ کیا طریقہ کار ہے، وہاں پہ لوگوں کو کیوں وہ چیزیں نظر آتی ہیں جس کی وجہ سے جس کو لوگ کرامت سمجھتے ہیں۔ کرامت وہ ہوتی ہے یا معجزہ وہ ہوتا ہے جو صدیوں چلتا رہتا ہے، جیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے معجزے سے زمزم یعنی آب زمزم کا چشمہ جاری ہوا، تو وہ 6-7 ہزار سال سے جاری ہے اور ساری دنیا اس سے استفادہ کر رہی ہے، چاہے وہ گناہ گار ہوں، چاہے وہ متقی پرہیزگار ہوں، سبھی لوگ، چاہے وہ اس کو اپنے پاس رکھیں، چاہے وہ اس کو بیچیں، ہر حال میں وہ چل رہا ہے۔ تو اسی طرح سے اس کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ کرامت کی چیز بھی اسی طرح سے چلتی رہتی ہے، وہ برکتیں چلتی رہتی ہیں۔ اکثر لوگ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ آپ لوگ لاہو تلا مکان پہ گئے ہوں گے، آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوں گی، آپ کو وہاں پہ دکھایا جاتا ہے کہ یہ ایک دودھ کی ندی تھی، وہ خشک ہو گئی اور وہ کیونکہ لوگوں نے اس کا دودھ جو تھا بیچنا شروع کیا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ غلط عقائد ہیں۔ دراصل وہ پہاڑ جو ہیں لائم اسٹون ہیں، وہ لائم اسٹون جو ہے اس کو جب پانی گرتا ہے تو وہ ٹھنڈا ہو کے وہ جم جاتا ہے، اور لوگ اس کو تبرکن وہ دودھ سمجھ کے، معجزاتی یا کرامتی دودھ سمجھ کے اس کے ٹکڑے لے آتے ہیں اور کھاتے ہیں یا پیتے ہیں۔ تو اس طرح سے باتیں پھر آگے بڑھتی ہیں جو کہ آپ کو شرعاً جو ہے منع ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ کسی پہاڑی پہ جائیں گے یا دوسری جگہوں پہ جائیں گے تو آپ کو لوگ مختلف چیزیں بتائیں گے، اور ان پہ میں خاص طور پہ ایک الگ سے ویڈیو بناؤں گا، خاص طور پہ لاہو تلا مکان کے بارے میں، کہ وہاں پہ کیا چیز ہے اور اصل میں کیا چیز ہے اور لوگوں نے اس کو کیا سمجھا ہے۔ اسی طرح سے جو دودھ ہے، تو دودھ اگر وہاں سے جاری ہونا ہوتا تو وہ ساری زندگی چلتا، 1-2 دن کی وہاں پہ بات نہیں ہوتی۔ وہ جو پہاڑ ہے وہ لائم اسٹون ہے، لائم اسٹون یعنی چونے کا پہاڑ ہوتا ہے، جو وہ پہاڑ ہے اس کو اگر پانی لگے گا تو پانی سے وہ جو ہے اس کی جو حرارت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور ٹھنڈ کے بعد وہ جم جاتا ہے، وہ ٹکڑے اس کے جم جاتے ہیں۔ پھر لوگ اس کو لے کے جاتے ہیں کہ بھائی یہ کرامت ہے، یہ معجزہ ہے، یہ دودھ کا دریا ہے۔ تو اس طرح سے لوگوں نے اس کو غلط خیالات میں پیش کر دیا ہے۔ اب اس کے بارے میں آپ سمجھیں کہ اگر آپ لوگ چشمہ جاری پہ جاتے ہیں تو چشمہ جو ہے وہ چلتا رہتا ہے، چشمہ قدرتی چلتا ہے اور وہ چلتا رہتا ہے، چاہے اس میں سے عام آدمی پانی پیے یا کوئی گناہ گار آدمی پانی پیے، چاہے آپ اس پانی کو بیچیں، چاہے آپ اس پانی کو اپنے پاس رکھیں، ہر حال میں وہ چشمہ جو ہے وہ قدرت کی طرف سے لوگوں کے لیے انعام ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے اس کا خاص جو ہے یہ اولیاء کرام سے ہوتا ہوا سلسلہ، حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے اس عمل کو وضاحت کیے، اور دوسرے اولیاء کرام نے بھی اسی کی وضاحت کی ہے۔ جو لوگ اس کو کرنا چاہتے ہیں وہ اپنے گائیڈنس یا اپنے مرشد کی زیر نظر کریں، اکیلا اس عمل کو کرنے کی آپ لوگوں کو کیا ضرورت ہے۔ اگر آپ اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں تو اپنے مرشد کے پاس جائیں اور اس سے اجازت کریں یا اسی کے زیر نگرانی کریں۔
تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی معرفت اور نسبت کی وجہ سے آپ لوگوں کو کامیابی حاصل ہوگی۔ اور اس کے علاوہ وہاں پہ جو اسرارات ہوتے ہیں مزارات پہ، وہاں پہ آپ کو کہیں پہ روشنی نظر آئے گی، آپ کو کچھ اور نظر آئیں گے، تو یہ بھی کچھ جو ہے اسرارات ظاہر ہوتے ہیں، اور جو صاحب دعوت ہوتا ہے اسی کو وہ چیز نظر آئے گی، کسی دوسرے کو ان چیزوں کا جو ہے ظاہر نہیں ہوگی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ العزیز آپ لوگ اس سے استفادہ کریں گے۔ خدا حافظ۔